کشف الدجى حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ. یہ تین اہم چیز ہے. حضور کا جیسے ہی نام آئے آپ پر وجد آنا چاہیے، آپ کو جھوم جانا چاہیے اور جھوم جھوم کے حضور کو دھومے. ایسا لگے کہ کسی پیارے کا نام آیا. کثرت سے درود بھیجو. جتنا درود پہنچے گا وہ اتنا پڑھے گا، اتنا حضور کے قدم سے قریب ہو جائے گا. ماں باپ کی خدمت کرو، جنت میں پہنچ جاؤ. وہ دونوں تم کو جنت میں داخل کرا دیں. فلم یدخلہ الجنہ. ایسی خدمت نہیں کی آپ نے کہ ان دونوں کو، وہ دونوں تم کو جنت میں داخل کر. وہ دعا کر دے. ایک بار اٹھا ہاتھ ان کا، اٹھا، تمہیں کہنا نہ پڑے. ایسی خدمت کرو کہ وہ خود ہی ہاتھ اٹھا کر کے دعا، اللہ میرے اس بچے کو دونوں جہاں میں شاد کاموں. بن گئی بات. اب دونوں ہوں تو دونوں، نہیں تو کسی ایک. یہ جمعۃ الوداع ہے، اسی لیے کہہ رہا تھا کہ جب جمعہ کو، آخری جمعہ کو وداع کریں تو اپنی ہر برائی کو اسی کے ساتھ ودا کرو. اپنی تمام آلودگیوں کو، نجاستوں کو، خباثتوں کو، سب کو ودا کر دو کہ اللہ ہمیشہ کے لیے پاک کر دو. الحمدللہ یہ جمعۃ الوداع ہوا. لیکن اب اس جمعہ کو جو جمعۃ الوداع ہے، ساری دنیا میں یوم القدس کے عنوان سے منایا جائے. قدس آپ نہیں سمجھے ہوں گے. قدس کے معنی پاک، قدس یعنی مقدس، یعنی یہ دن منایا جاتا جو غاصب یہودیوں نے مسجد اقصی پر اور فلسطینیوں کے زمین پہ قبضہ کیا ہے. اس کے لیے یہ منایا جاتا ہے کہ اللہ پاک اپنے اچھوں کے صدقے میں ان کے پنجے ظلم سے اس مسجد اقصی کو آزاد کرا. تمام انبیاء سابقین کا کردار. سید الانبیاء نے سب انبیاء کی امامت اسی میں کی ہے. وہ امام الانبیاء، اور اول و آخر ہونا یہی سمجھا گیا ہے کہ حضور اول بھی ہیں، آخر میں آئے تھے. آخر میں جب کھڑے ہوئے امامت کے لیے تو اول ہونا بھی سمجھ گیا. اور یہیں سے معراج کا سفر شروع ہوا. تو اسے یوم القدس کے نام پر منایا جاتا. آج فلسطین میں بے تحاشا خون بہہ رہا ہے. کوئی جگہ نہیں ہے جہاں بم نہ برسائے جا رہے ہیں. خاص طور سے جہاں بچے ہیں ان پر ضرور بم گرایا جائے، کہ
کہ وہ جانتے یہ بڑے ہو کر کے ہمارے مقابلے میں. کچھ بچے کھیل رہے تھے سمندر کے، ان پر بمباری کر دی. یہ جنگی جرائم کا مرتکب ہے جس کا نام صہیونی غاصب حکومت ہے، جس کا نام اسرائیل ہے. امریکہ کے سوا کوئی اس کا حامی نہیں. لیکن اتنا پھولا پھر رہا ہے اس کی حمایت پر. یہ سمجھتا ہے کہ کوئی رہے یا نہ رہے امریکہ تو رہے گا. یہاں کوئی رہنے کے لیے آیا ہی نہیں، امریکہ بھی نہیں رہے گا. وہ جا رہا ہے، گیا ہے، بلکہ وہ دن بھول جائے. وہ جا چکا ہے. اس نے کہا امریکہ ہے. امریکہ جس کا نام وہ نہیں، وہ ظلم کا نام امریکہ ہے. اور عرب حکمراں بھی سب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. دعویٰ توحید کا ہے. اور وہ خلیفہ صاحب کہاں ہیں جنہوں نے بغداد میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا؟ وہ کیوں نہیں کچھ بولتے فلسطین کے لیے؟ کیسے خلیفہ ہیں کہ مسلمانوں پر کیسی ہی قیامت کیوں نہ ٹوٹ جائے. خلیفہ صاحب تو بالکل نہ بولیں گے، بس آؤ ان کے مرید ہو جاؤ. ارے تم اسرائیل اور امریکہ کا تلوار چاٹ رہے ہو، ان کی غلامی کر رہے ہو، ایسی بات کر رہے ہو. مالکی کو بھی سن لینا چاہیے کہ تمہیں اقتدار عزیز نہیں ہونا چاہیے. تمہیں سلطنت عزیز نہیں ہونی چاہیے، تمہیں حکمرانی عزیز نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے بندوں کی سہولت پیش نظر کہ سہولت کس میں ہے، ملک کی بقا کس میں ہے، ملک کی مضبوطی کس میں ہے. آپ مسلک مضبوط کرنے لگے ہو. ملک کو مضبوط کرو. شیعی مسلک، یہ بڑے دھوکے ہیں. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جہاں ایک طرف انسانوں کا خون بہ رہا ہے، انسانوں کو کھانا کیسے ہضم ہو رہا ہے؟ یہ انسان ہے. میں جب ذرا سا جھانک کے دیکھتا ہوں کبھی کھڑکی سے تو لگتا ہے کوئی بارات آئی ہے، سب کرسی پہ بیٹھ کے سب کھائے چلے گئے. حالانکہ اس میں غیر مسلم بہت ہیں، اس لیے کہ افطار سے پہلے ہی کھاتے رہتے، ڈٹے رہتے ہیں. جیسے انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ رمضان آیا کھانے پینے کے لیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تمہارے بھائی بے گھر، بے در، بے پر، بے سہارا، کوئی فریاد کو ان کے پہنچ ہی نہیں رہا. غزہ اس وقت کربلا بنا ہوا، سیدھے کربلا بنا ہوا. آج نہیں برسوں سے غزہ کو جیل بنا دیا گیا. برسوں سے جیل بنا ہوا ہے. اس پر اوباما کیوں نہیں بولتے؟ لیکن اوباما کو کیا پڑی ہے؟ خادم الحرمین کیوں نہیں بولتے؟ کیوں کوما میں چلے گئے؟ شاہی عزیز شیوخ کیوں نہیں بولتے؟ قطر کیوں نہیں بولتا؟ نام نہاد پاکستان کیوں نہیں بولتا؟ ترکی کیوں نہیں بولتا؟ تم زندہ ہو سب، تمہیں اقتدار عزیز ہے، اسلام عزیز نہیں، مسلمان عزیز نہیں، انسان عزیز نہیں، آزاد ضمیر عزیز نہیں. مغرب میں 3 چیزیں دیکھ رہا ہوں جو مجھے مشرق میں کم دکھائی دے.
مغربی دنیا میں 3 چیزیں میں دیکھوں، وہ دنیا کو لوٹنے کھانے میں لگے ہیں، وہ ایسے جانور ہیں جو پوری دنیا کو چرنے کی فکر میں ہیں اور چر رہے ہیں، اور جہاں کہیں بھی انسانی وسائل موجود ہیں یا معدنی ذخائر موجود ہیں، یہ بولوں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، بڑی مشکل تو یہ، جہاں کہیں قدرت کے خزانے ہیں سب پر وہ اپنا قدرتی حق سمجھتے ہیں۔ مغربی دنیا پوری دنیا کو لوٹتے ہیں، یہ ہے ان کے اندر، لیکن جہاں تک اپنی رعایا کا معاملہ ہے ان پر آنچ نہیں آنے دیتے، یہ بات ہے وہی۔ اور ہم لوگ جب تک اپنے رعایا کے ناک میں دم نہیں کر دیتے سمجھتے حکومت کرنے کا حق ہی ادا نہیں ہوا۔ یہ حکومت ہے یہاں کی مشرقی دنیا، تمہیں حکومت کرنا آتا بھی، رعایا خوش نہ ہوئی ملک کبھی مضبوط، ملک اسلحے سے نہیں مضبوط ہوتا، رعایا سے مضبوط۔ غزہ میں اسلحہ کہاں ہے؟ اور یہ جنگ بندی کہنا غلط ہے، یہ قتل عام ہے۔ ان کے پاس ہے کیا؟ ان کے پاس کچھ راکٹ ہیں، وہ مارتے رہتے ہیں، لیکن اسرائیل کہتا ہے 1 آدمی ہمارے مرے، یعنی وہ راکٹ کیا ہوئے؟ پھول جھڑ رہے ہیں اسرائیل کے اوپر۔ جب پھول ہی جھڑ رہے ہوئے تو اتنی بڑی جنگ کیوں آپ نے چھیڑ دی؟ اگر آپ سچے ہو تو، اور نہیں تو آپ ہر طرح سے جھوٹے ہو، آپ کی بات بھی جھوٹی ہے اور آپ کا کام بھی جھوٹا ہے، اور آپ بہت پرانے جھوٹوں میں سے ہیں۔ وہ پھول جھڑ رہے ہیں آپ کے اوپر، 1 آدمی مرا، 2 آدمی مرے ہیں، 100 اس کو جنگ کہتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا ایک چیز تو یہ ہے وہ اپنے رعایا کا بہت خیال کرتے ہیں، رعایا کا ایجوکیشن فری، رعایا کو روزگار نہ ہو تو اس کو روزگار فراہمی کیا جائے، نہیں تو ان کو پینشن دیا جائے، ان کا علاج کیا جائے، ان کے بڑھاپے کو پہنچا جائے، رعایا کا بڑا خیال کر، رعایا کا خیال کر کے مغربی دنیا متحد ہو گئی، یہاں رعایا کا ناک میں دم کر کے بیڑا غرق کر لیا حکومتوں نے۔ ایک دوسرے یہ کہ مغربی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں وہ آزاد جینا چاہتے ہیں، غلام ہو کے نہیں، اور وہ کہتے بھی ہیں وی آر فریڈم لونگ کنٹری، ہم جو ہیں آزادی پسند ملک ہیں۔ وہ طنز بھی یہاں کر رہے ہیں، یہاں تعریض کر رہے ہیں، یہ تعریض ہے ان کی، یہ چوٹ ہے ان کی، عام پردے میں خاص بات کر رہے ہیں کہ ہم غلام بن کے 1 دن نہیں جینا چاہتے، یہاں غلامی سیوا ہے۔ ارے حرمین کی غلامی بڑی تھی، کچھ امریکہ کی غلامی بھی آپ کے لیے ضروری تھی، سانس میں